نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درس تصوف میں آج سے ہمارا عنوان گفتگو ہے آداب نکاح۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام مرسلین اس کائنات میں بھیجے، اور ہم نے انہیں اولادیں بھی عطا کی اور بیویاں بھی عطا کی۔ تو نکاح کرنا، پھر اس نکاح کے نتیجے میں اولاد کا ہونا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جس انسان نے بھی اس سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بڑی تاکید ہے اسلام میں، دین میں۔ دیکھیے، کھانا اور نکاح، کھانا اگر یہ ایک دینی معاملہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندے پر چند چیزیں مسلط کی ہیں، تو یوں تو نہیں نکار دیں۔ یہ جتنی دنیا کی رونقیں ہیں، یہ جتنی آبادیاں ہیں، جو کچھ ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں، اصل میں تمام چیزوں کا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، پیٹ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ انسان پر جب بھوک اور پیاس غالب ہوتی ہے تو انسان اس کو مٹانے کے لیے حرکت کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں پھر یہ کھیتی باغات، پھر یہ بلڈنگیں، پھر یہ سڑکیں، اور پھر یہ گاڑیاں، اور پھر خدا جانے کیا کیا انسان بناتا ہے۔ اصل یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی پیٹ کے ساتھ ہیں، تمام چیزوں، یہ سب اللہ پاک نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ پیٹ میں بھوک اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پیاس اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان اس کے مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیاس تو مٹے گی نا کسی نہ کسی چیز سے، اور بھوک تو مٹے گی نا۔ اور دوسری چیز ہے، اور کھانا کیا چیز ہے، یہ پینا کیا ہے، یہ زندگی کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ اگر انسان کھائے نہ پیے نہ، تو جو زندگی کے اس کا تسلسل ہے، جو بقا ہے اس کی زندگی، وہ اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی، کچھ ہی دنوں کے بعد انسان مر جائے گا۔ اپنی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے کھانا ضروری ہے، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں بھوک مسلط کرتا ہے، پیاس مسلط کرتا ہے۔ تو بقائے زندگی کے لیے بھوک اور یہ کھانا سبب ہے، اس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ لیکن خود اس کا اپنا سبب کیا ہے؟ جو انسان کے اپنے وجود کا جو ظاہری سبب کیا ہے، وہ نکاح ہے۔ اور اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، خدا کو محبوب ہے کہ اس کی مخلوق دنیا میں آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے پر شہوت کو مسلط کرتا ہے، مجبور کرتا ہے نکاح کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی لیے جب تک خدا کی مشیت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق، بندے، انسان، مرد، عورتیں یہ دنیا میں آئیں، یہ دنیا باہر رونق ہو، یہ بازار بنے، یہ شہر آباد ہوں، یہ دیہات آباد ہوں، یہ گاڑیاں سڑکوں پر چلیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری رونقیں دنیا کی، کیونکہ اس کا سب کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان چیزوں کو۔
اسی لیے جب قیامت قائم اللہ پاک ارادہ فرمائے گا نا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہے، تو 40 سال پہلے یہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر پیدائش والا عمل ختم ہو جائے گا 40 سال پہلے۔ تو بھائی ان سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نکاح ہے کیا ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کی چیز ہے جیسے کھانا پینا ہے، کھانا پینا بھی دین کا ایک عنوان ہے، اسی طرح نکاح بھی دین کا ایک عنوان ہے۔ نکاح کا معنی صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، جیسے کھانا پینا صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش کی رکھی ہے، مگر یہ اس لیے کہ اگر اس کھانے میں لذت نہ ہوتی، ٹیسٹ نہ ہوتے، اشتہا نہ ہوتا تو انسان نہ کھاتے مر جاتے۔ اسی طرح اگر نکاح میں لذت نہ ہوتی تو انسان یہ کب کہ اتنا بڑے بڑے بیوی کی ناز نخرے کون برداشت کرتا، پھر یہ بچوں کے معاملات کون برداشت کرتا؟ اسی لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لذت رکھی ہوئی ہے، خواہش بڑی زبردست اللہ تبارک نے، وہ انسان اس خواہش کی تکمیل کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لذت تو چند منٹ کا مسئلہ ہے، یہاں اس چند منٹ کے لیے اتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم؟ تو جواب یہ ہے نہیں بھائی، اس کی حکمتیں ہیں، اور اس کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے جو امام غزالی نے کسی دوسری کتاب میں لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں لذت کیوں رکھی ہے، یہ خوشبوئیں کیوں رکھی ہیں، یہ لذتیں کیوں رکھی ہیں، یہ کھانے میں، پینے میں، پھلوں میں، پھولوں میں، سبزیوں میں، نکاح میں، یہ خوبصورتیاں، یہ ساری چیزیں، یہ لذتیں کیوں رکھی ہیں؟ حالانکہ ان چیزوں کے بغیر بھی یہ سارے معاملات ہو جائے، فرمائیے اس لیے انسان کو یاد دلانے کے لیے کہ بندے یہ جو لذتیں ہیں نا، ان سے 1000 گنا زیادہ لذت میں نے جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو ان لذتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرے گا نا تو پھر یہ لذتیں تیرے لیے میں نے اس سے بھی زیادہ لذتیں جنت میں رکھی ہوئی ہیں، پھر وہ عطا کروں گا۔ لیکن اگر تو نے ان لذتوں کو سمجھانا، غور و فکر نہ کیا، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، جنت کی تیاری نہ کی، جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو پھر یہ بالکل ٹمپریری اور عارضی لذتیں ابھی تو دیکھ لے، لیکن پھر ان لذتیں تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑے گا۔ فرمایا یہ غور و فکر کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ لذتیں دنیا میں رکھ کر انسان کو دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کی۔ اگر تو ان لذتوں کو پسند کرتا ہے، اور یقیناً کون انسان ہے جو پسند نہیں کرتا، ہر انسان کرتا ہے، تو فرمایا ان لذتوں کو دائمی بنانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ میرے حکام پر اپنی مرضی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ عمل کر۔ اگر میرے احکام پر تو عمل نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے خوش دلی کے ساتھ، تو پھر یہ لذتیں بس تیری اس دنیا کی زندگی تک تو میں تجھے ان سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دے رہا ہوں، مگر اس کے بعد تیرے لیے صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور اتنی شدید مصیبتیں ہیں، جہنم کی آگ ہے کہ جن کو برداشت کرنے کی کسی میں قوت طاقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ حکمت ہے ان لذتوں کی کہ انسان دنیا میں دونوں تکلیفیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لذتیں بھی رکھی ہیں، تاکہ یہ تکلیفیں انسان کو یاد دلاتی ہیں جہنم کی سختی، اور فرمایا وہ سختی اس سختی سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور یہ لذتیں یاد دلاتی ہیں جنت کے لذتوں کو، اور وہ لذتیں ان لذتوں سے مہا زیادہ ہیں اور دائمی ہیں۔ تکلیفیں بھی دائمی ہیں، لذتیں بھی دائمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نکاح کسی کیوں کر؟ نکاح اس لیے کر کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ۔ تیری زندگی کا مقصد خدا کی معرفت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ میں نے تجھے ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے، مگر تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔
ساری کائنات ہے تیرے لیے، تو ہے میرے لیے۔ اور آج کا انسان بالکل الٹ اس نے کر لیا ہے۔ یہ انسان یعنی جو چیزیں خدا نے بنائی تھیں انسان کے لیے، انسان بن گیا ان کے لیے۔ میرے بھائی سب سے پہلے سمجھ، غور و فکر کر، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا مقصد یہ عارضی لذت نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ نکاح کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا کرے گا، اور وہ اولاد صالح جو بیوی کی شکل میں میری ممد و معاون ہوگی۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اکیلا ہو، اس کو کھانا بھی خود ہی پکانا بھی پڑے، گھر کی صفائی بھی کرنی پڑے، سارے کام کاج، تو پھر اس کے لیے بہت سے معاملات نیکی کے بھی کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ فرمایا جا، مرد کو کہا جا باہر کو چند گھنٹے کام کر، پیسہ کما کر لا۔ عورت سے، بیوی سے کہا تو ذرا گھر رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کر اور گھر کی دیکھ بھال کر، کچھ ٹائم وہ صرف کرے، کچھ ٹائم تو صرف کر، اور ٹائم تو بھی بچاؤ، ٹائم تو بھی بچا، تو بھی اللہ کی بات کر، تو بھی اللہ کی بات کر، تو بھی اپنے آخرت کو بہتر کر لے، تو بھی اپنے آخرت کو بہتر کر لے، اور پھر آگے اولاد ہو جو کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس نیکی کا معاملہ جاری رکھے۔ نکاح کے مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ ہے، اور انسان کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں مدد کریں گے۔ میں اپنی بیوی کی مدد کروں گا، بیوی میری مددگار ہوگی، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت یہ جو نیکی کا معاملہ ہے یہ رکے نہ، ہماری زندگی کے بعد بھی یہ تسلسل جاری رہے۔ سب سے بڑی نیت یہی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرو کہ جس میں دو چیزیں ہوں، محبت کرنے والی ہو، اور دوسرا جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آیا فرمایا کھجور کی چٹائی گھر میں رکھنا بہتر ہے ایسی عورت سے کہ جس میں پیدائش کی صلاحیت نہیں ہو۔ بانجھ عورت ہو، اسے بہتر ہے کہ گھر میں کھجور کی چٹائی رکھ لو، اور بال کے ایک طرف خوبصورتی ہو لیکن پیدائش کی صلاحیت نہ ہو، اور دوسری طرف پیدائش کی صلاحیت ہو لیکن خوبصورتی نہ ہو، تو فرمایا اس بدصورت عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے کہ جس میں پیدائش کی صلاحیت ہے، اس عورت سے کہ جس میں خوبصورتی تو ہے لیکن پیدائش کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ بھئی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ ایک تو عورت ایسی ہو، دیندار ہو، محبت کرنے والی ہو، فرما بردار ہو، شوہر کی یعنی امانت دار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کی صلاحیت اس میں ہو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ جو ہے نا یعنی پیدائش کے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کی بلا وجہ ایک ہوتی ضرورت ہے، کوئی طبی ضرورت ہے یا کوئی طبی ضرورت کے تحت تو جائز ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ تو بالکل ہی حرام ہے کہ ہم بچوں کو کھلائیں گے کدھر سے۔ یہ نیت کے ساتھ کہ ہم غربت کا شکار ہو جائیں گے، کھلائیں گے کہاں سے؟ بھئی اللہ کے بندو، تجھے بھی روزی خدا نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تجھے بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تیری اولاد کو بھی روزی ہم دیں گے۔ جب تو ہے نا ابھی پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر اب شادی کی عمر تک پہنچ گیا ہے نا، تو کبھی بھوکا نہیں نہ رہا، خدا نے تجھے رزق دیا ہے نا، تو جس خدا نے تجھے دیا نا وہی خدا آنے والی نسل کو بھی دے گا۔ یہ کافرانہ سوچ ہے۔
کہ جناب غریب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو، ابارشن کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اسپیشلی اس نیت کے ساتھ کہ بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ہم غریب ہو جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے، ان کو کاروبار کہاں سے دے۔ اللہ کے بندے، تو تیرے ہاتھ میں ہے رزق، رزق تو خدا تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا رزق آتا ہی آسمان سے ہے۔ انسان کی زیادہ سے زیادہ حکومت کنٹرول زمین پر ہے، رزق زمین پر ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ زمین پر ہے، رزق زمین میں نہیں ہے، رزق آسمان سے آتا ہے جہاں انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس خیال کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں۔ البتہ اگر کوئی ماں کو مسئلہ ہے یا کوئی کسی کو کوئی میڈیکل ریزن ہے تو وہ اللہ کا معاملات ہے۔ تو یہ نیت، دو نیت، سب سے پہلے کہ انبیاء کرام اینڈ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم ان کی امتی، ہم ان کو کلمہ پڑھتے ہیں، نیت کرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ سرکار کی قولی سنت بھی ہے، فعلی سنت بھی ہے، انبیاء کرام کی یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیت کرے کہ ہم ایک دوسرے کی نیکی کے معاملات میں مدد کریں گے، اور یہ نیت کرے کہ جو اولاد ہوگی میں اس کی اچھی تعلیم تربیت کروں گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بھی نیکی کے کام جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا صلہ مجھے عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے عمل اس کی موت کے ساتھ ہی منقطع ہو جاتے ہیں، اب عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن چند ایک ایسی چیزیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، نافع علم ہے، صالح اولاد ہے جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ کوئی بھی وہ اولاد جس کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی ہے، نیکی کی ہے، نمازی بنا دیا ہے، تمام نیکی اس میں اس کے اندر ڈال دی ہے، وہ دعا نہ بھی نہ کرے، پھر بھی جب وہ نیکی کریں گے نا تو پھر بھی اس نیکی کا ثواب جہاں ان کو ملے گا وہاں ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ اس کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جو بھی وہ نیکی عمل کرتا جائے گا اس کا ثواب اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو عطا بھی اس کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، جس نے بھی اس کی نیکی میں حصہ لیا ہے۔ اور آخری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، سب کو اولاد کا غم نہ عطا فرمائے، لیکن اولاد کا غم دو طرح ہے، اور دونوں ہی سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، دونوں ہی سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ یا تو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بچے اللہ پاک جب ان کو جنت میں بھیجے گا نا تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہونے سے انکار کریں گے، فرمائیں گے یا اللہ پاک ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو ساتھ نہیں بھیجے گا۔ اب وہ بچہ اگرچہ ماں باپ گنہگار بھی ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنے گنہگار ماں باپ کی بخشش کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ کتنی بڑی یعنی ایک نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب دوسری بات ہے بچہ نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرماتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کی پھر دو ہی شکلیں، یا تو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، نیکوکار ہوگا، دعا کرے گا، یہ بھی اچھا ہے، یا نافرمان ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے نا، نافرمان ہوگا، ماں باپ اس کے نافرمانی پر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے
پر اس کی بلندی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کے ساتھ رکھی ہوتی ہے کہ تیرا بچہ تیری بچہ بچی ہوگا تیرا نافرمان، اگر صبر کرے گا تو میں پھر تجھے یہ بلندی عطا کروں۔ اب دیکھو نافرمانی کر کے جہنم میں کون گیا؟ اس کا بچہ۔ درجے کس کے بلند ہوئے؟ اس کے ماں باپ کے۔ نفع ہی نفع ہے، ہر حوالے سے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ ماں باپ کے لیے یعنی نکاح کا کیا ہر اعتبار سے نفع ہے، زندہ رہیں تب بھی نفع، نیک ہوں تب بھی نفع، نافرمان ہوں ان کو تو نقصان ہے مگر ماں باپ کو پھر بھی نفع ہے۔ ماں باپ ہر حال میں نفع میں ہے، مر جائیں تو پھر بھی نفع۔ تو فرمایا چونکہ انسان کو اولاد کا غم، اسی طرح ایک خاتون ایک جو رات کے وقت اٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، اٹھ کر اس کی کوئی خدمت کرتی ہے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا رسول اللہ مرد تو جہاد کے لیے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ پھر اسی طرح مردوں کو تو چونکہ وقت مل جاتا ہے تہجد کا، رات میں شب بیداری کا، ہمیں تو ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو تم رات کے وقت ایک اپنے بچے کی حفاظت میں یہ صرف یہ اس کی اس طرح بدل دیتی ہو نا کہ ادھر کوئی تھوڑا سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کی تھوڑا سا خشک جگہ کا آرام دہ جگہ پر اس کو رکھ دیتی ہوں، فرمایا ان کے جہاد کے برابر یہ عمل ہے۔ یعنی بچوں کی پرورش کرنا، یہ تہجد گزار اور جہاد کرنے والے مردوں کو جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے نا، اس کے مساوی اس ماں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے جو اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت ہی بڑا۔ ایک آدمی یمن سے اپنے ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر آیا، خانہ کعبہ میں طواف کیا، سب کچھ دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ تکیے لگائے ہیں، تو بڑے لوگ ان کے پاس بیٹھے، معصوم ہو گئے کہ کوئی بڑی شخصیت، ان کے پاس گیا، سلام عرض کیا، کہا کہ حضرت میں یمن سے آیا ہوں، دیکھو میری یہ جو بوڑھی ہے یہ میری والدہ ہے، اور میں یمن سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے کر آیا ہوں، اور میں نے کندھے پر اٹھا کر اپنی ماں کو طواف کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا 1000 برس بھی، 1000 برس۔ یہ جو میں نے ابھی گزشتہ ہفتے یہ سبق، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر نہیں ہے، اس کے ذکر کے بغیر ہی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا 1000 برس تو اسی طرح چلتا رہے، بار بار خانہ کعبہ میں آئے، اسی طرح اپنے ماں کی خدمت کرے، وہ چند گھڑیاں جو تیری ماں نے تیری حفاظت کے لیے، جو تجھے بیڈ پر، جو رات کے وقت تجھے ضرورت محسوس ہوئی، کوئی کھانے پینے پیشاب پخانے کی اور تیری ماں نے خدمت کی، وہ 1000 برس بھی اس ماں کی 1 منٹ یا چند گھڑیوں کا تو صلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنی شان ہے، چند گھڑیاں جو ماں اپنی اولاد کے لیے صرف کرتی ہے، اس کی ناپی بدل دیتی ہے، اس کی کوئی خدمت کرتی ہے، اولاد 1000 سال، یہ بھی نہیں کہ 1000 سال کے بعد اس کا حق ادا ہو جائے گا، آپ نے فرمایا 1000 سال بھی اگر تو یہ کام کرے، 1000 سال بھی نیکی کرتا رہے تو ماں کی اس ایک نیکی کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ بھائی یہ شان ماں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ بھائی یہ ساری عظمتیں تو تبھی ہوں گی نا، پہلے نکاح ہوگا۔ یہ ساری شانیں باپ کی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں،
فرمایا تمہاری مرضی ہے، دونوں کو کھلے رہنے دو، دونوں کو بند کر دو، ایک کو کھول ایک کو بند کر۔ فرمایا بس یاد یہ ہے جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ان کو راضی نہیں کرے۔ اللہ پاک نے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے۔ یہ ان کو کھولنا، جنت کا دروازہ ماں باپ کے سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ یہ بات، یہ ساری چیزیں، یہ جتنے حدیث میں بہت زیادہ ان چیزوں پر بیان کیا گیا ہے، یہ سب کے سب جا کر جڑ جاتی ہے نکاح کے ساتھ۔ تو اس لیے نکاح یہ تصوف کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ مجھے یاد ہے وہ بعض لوگ عجیب غریب جو میرے ہاں پہلے بچہ ہونا تو وہ اس گاؤں کی مولوی صاحب کے گھر میں بچہ ہویا، وہ سمجھے مولوی ہوتا ہے نکاح ہی نہیں کرتا۔ ہاں بس یہ ریئل مسئلہ ہے۔ وہ عورتیں جو آپس میں باتیں کریں ساڈے مسجد امام نے گھر بچہ ہو گیا، بھائی بچہ ہو گیا تو بھائی یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ مولوی تو مولوی رہی ہے، تصوف کا مسئلہ ہے۔ صوفیاء کے لیے بھی تمام تر تصوف کی کتابیں اس مسئلے پر ڈسکس کرتی ہیں، نکاح کے مسئلے پر۔ افضل کیا ہے، نچوڑ تمام خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی کہ افضل نکاح کرنا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے نکاح کیے ہیں، خلفاء راشدین کے نکاح تھے، انبیاء کرام کے نکاح تھے، سیدنا غوث اعظم کی آپ کی نکاح تھے، تمام بزرگان دین کے نکاح ہیں، جن کی اولادیں ہیں نا، یہ نکاح تھے تو اولادیں تھی نا، حضور سیدنا غوث اعظم کے اولاد تھی نا۔ تو بھائی نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ اور جب یہ تصوف میں اس مسئلے پر بات ہوتی ہے تو افضل کیا ہے، تو افضل نکاح کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا